بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول علیہم السلام اور ان کے پیروکار ہی وہ رجال اللہ ہیں جو عقل اور بصیرت میں بالغ ہیں، اور کوئی بھی لذت انہیں اپنے رب کی طرف نظر کرنے کی لذت سے منحرف نہیں کرتی، اور وہ اس کی خدمت اور اس کی اطاعت کے وصول کے علاوہ کسی نعمت اور سرور کا ارادہ نہیں رکھتے، اور وہ حق اول کی محبت کی شراب کو امید نعیم اور خوف جحیم سے مقدر نہیں کرتے، اور باقی تمام انسان بمنزلہ طفال کے ہیں، یعنی اپنے عقلی درجات سے کمی پر ہیں، اور ان کی ان کمیوں کے مراتب ان کی جہالات کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اپنی لذتوں میں لوگوں کی مثال تو وہ ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر اپنی نشو، اپنی حرکت اور اپنی سمجھ آنے کے شروع میں ہی ایک ایسی جبلت کا ظہور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھیل کود سے لذت پانے لگتا ہے، اور وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ لذت والی شے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نظر اور ہمت اس کے علاوہ کے ادراک اور اس کے علاوہ کے شوق سے قاصر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد زینت، کپڑے پہننے اور سواری کی لذت کا ظہور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کھیل اس کے نزدیک حقیر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنسی لذتوں اور شہوتوں کا ظہور ہوتا ہے، تو ان کو پانے کے لیے اس سے پہلے والی تمام باتوں کو ترک کر دیتا ہے۔ پھر ان امور کے بعد ریاست، علو، تفاخر اور تکاثر کی لذت کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ اس دنیا کی لذتوں کے درجات کا اخیر ہے، اور اللہ کی طرف سالکین کے دماغوں سے نکل جانے والی بھی آخری لذت ہے۔ لذات میں انہی مراتب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، زینت و تفاخر ہے۔ پھر اس کے بعد آخری جبلت یعنی عقل کا ظہور ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے اسماء اور اس کے افعال کی معرفت کا ادراک کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس سے قبل جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یوں جو لذت بھی بعد میں آتی ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، اور یہ عقلی لذت جو ہے وہ آخری ہے، کیونکہ کھیل سے محبت تو بچپن کی عمر میں ہوتی ہے، اور جن سے مخالف اور زینت سے محبت حیوانی بلوغت کی عمر میں ہوتی ہے۔ پھر ریاست، علوم اور تکاثر سے محبت 20 سال کی عمر میں ہونے لگتی ہے۔ حقیقی علوم سے محبت 40 سال کی عمر کے قریب ہوتی ہے، اور یہی اعلیٰ مقصد ہے، اور اللہ کے بندوں کا مرتبہ یہی مرتبہ ہے۔ اس اعلیٰ مقصد کے مقابلے میں تمام انسان ایک واحد منزل پر ہیں، اور وہ ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے محبت۔ بچے اس پر ہنستے ہیں جو کھیل کو ترک کر چکا ہوتا ہے، اور جن سے مخالف کے ساتھ ہنسی مذاق اور طلب ریاست میں مشغول ہو چکا ہوتا ہے، اور جس طرح بچے ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح بڑی بڑی مجالس کے روسا اور رہنما اور بڑے بڑے منصبوں پر فائز لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو دنیا، اس کی زینت اور اس کی رفعت کو ترک کر چکے ہوتے ہیں، اور معرفت اللہ میں مشغول ہو چکے ہوتے ہیں، اور ذکر اللہ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ کے عارفین کا یہ کہنا ہوتا ہے، اگر تم ہمارا تمسخر اڑاؤ گے تو ایک دن ہم تمہارا تمسخر اڑائیں گے، جس طرح تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو۔ اسی لیے صحابہ قلوب میں سے کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب انسان اللہ کی صفات اور اس کے افعال کا ذکر عالی لوگوں کی حد تک کر کے اللہ کے علم میں اور اس کی محبت میں اپنے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے تو لوگ اسے پتھر مارنے لگتے ہیں، یعنی اس کا کلام ان کی عقول کے حد سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوتا ہے وہ انہیں جنونی نظر آتا ہے۔ بس تمام عارفین قصد کرتے ہیں تو فقط اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس سے وصل اور اس سے ملاقات کی لذت کا، اور یہ ان کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہے جس کو نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کون سی آنکھ کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے، اور وہ وہی ہے جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی قلب بشر کو اس کا کبھی خیال آیا ہے۔ اور جب انہیں معرفت اللہ کی لذت، حضرت ربوبیت کے جمال کا مطالعہ اور الہی امور کے اسرار پر نظر حاصل ہو جاتی ہے تو ان سے مصیبتیں مزمحل ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں ان سے منقطع ہو جاتی ہیں بغیر اپنے محبوب سے مانگے۔ اس وقت ان کے لیے سوائے حق کے کسی شے کا شوق نہیں رہ جاتا، خواہ وہ روپے پیسے کے باب سے ہو
یا اراضی و جائیداد کے باب سے ہو یا ترفع و افتخار کے باب سے ہو، جو اس دنیا کی جلی ترین لذت ہے۔ اس تحریر میں ملا صدرہ 3 قسم کی لذتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی تو شہوی لذات ہیں، جیسے ذائقے کی لذت، جنسی لذت وغیرہ۔ دوسرے غضبی لذات ہیں، جیسے علو، فخر و افتخار اور حکومت کرنے کی لذات وغیرہ، کیونکہ دوسروں پہ چھا جانے کی خواہش انسان میں دوسروں کے خلاف غضب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرے باطنی لذات ہیں، جیسے علم و عرفان کی لذت۔ ملا صدرہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ لذت دینے والی علم و عرفان کی لذت ہے، اس سے کم لذت دینے والی غضبی لذتیں ہیں، اور اس سے کم شہوی لذتیں ہیں۔ شہوی لذات کا زیادہ تعلق حسی اور خیالی قوا سے ہوتا ہے، جبکہ غضبی لذات کا تعلق زیادہ تر وہمی اور خیالی قوا سے ہے، جبکہ علم و عرفان کی لذت کا زیادہ تعلق عقلی قوت سے ہے۔ اس ترتیب کو سامنے کی شکل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شکل سے واضح ہو جاتا ہے کہ متعلقہ قوت جتنی زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے، لذت بھی اتنی ہی اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے۔ اعلیٰ اور افضل ہونے کے علاوہ علم و عرفان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو وہ لذت اور وہ خوشی دیتی ہے جو بالذات ہوتی ہے، یعنی جو انسان کی ذات کو خوش کر دیتی ہے، کیونکہ عقل کا انسان سے تعلق بالذات ہے، اس لیے اس لذت کا مزہ اور خوشی انسان کے ساتھ مستقل طور پر رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شہوی اور غضبی لذات بنیادی طور پر حیوانی ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے بالفرض اور عارضی ہوتی ہیں، یعنی لذت پانے کے دوران ہی مزہ اور خوشی دیتی ہیں، اس کے بعد ان کا مزہ محو ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ علم و عرفان کی لذت اگر اتنی ہی اعلیٰ اور شدید ہے تو زیادہ تر انسان اس کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اسی لذت کی طرف زیادہ راغب رہتا ہے جو اس کی سمجھ کے مطابق سب سے زیادہ لذت دینے والی ہوتی ہے۔ اس عالم اور اس جسم سے منسلک ہونے کی وجہ سے انسان کی سمجھ زیادہ تر مادی اور جسمانی معاملات میں الجھی رہتی ہے، یوں وہ علم و عرفان کی لذت سے غافل رہتا ہے۔ جیسے ملا صدرہ نے فرمایا، علم و عرفان میں وہ لذت ہے جس کا بدل کوئی بھی لذت نہیں ہو سکتی۔ ہم اس عالم اور اس بدن میں ہوتے ہوئے اور بعض حقیر باتوں میں اپنے غرق رہنے کی وجہ سے اس لذت کو محسوس نہیں کر پاتے اور یوں اس کی تمنا نہیں کرتے۔ جس طرح بچوں کے کھلونے ان کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح وہ انسان جو وقت کے ساتھ ساتھ صحیح عقلی ترقی کرتے ہیں، وہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ شہوی اور غضبی لذتوں سے توجہ کم کرتے جاتے ہیں اور علم و عرفان کی لذت کی طرف توجہ زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور جس طرح نیا کھلونا آ جانے کے بعد پہلے والے کھلونے سے بچہ کھیلنا بند کر دیتا ہے، اسی طرح علم و عرفان سے لذت پانے کے بعد انسان کے لیے دیگر لذتیں خود بخود حقیر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ علم و عرفان کی عظیم لذتوں کی یہی وہ جنت ہے جس میں آدم و حوا بلکہ تمام انسانوں کو رہنے کی اجازت ہے اور جس کا کوئی پھل ممنوع نہیں ہے۔ اگر کوئی پھل ممنوع ہے تو وہ حد سے بڑھی ہوئی شہوی اور غضبی لذتوں کا ہے۔ بہرحال لذتیں کسی قسم کی ہوں، وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی انتہائی ذوف پر ہوتی ہیں، کیونکہ اس زندگی میں وجودات ذہنی سے بننے والا انسانی شعور بہت ہی کمزور ہوتا ہے، جبکہ لذت کی شدت شعور کی شدت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی انسان بے ہوش ہو تو وہ کسی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک شعور نہ حاصل کر لے۔ اس لیے موت کے بعد جب شعور کی شدت بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو جن لوگوں کو روحانی عالموں میں ان لذتوں کے اصل ماخذوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی، یا وہ اولیاء جو اس زندگی میں ہی اپنے باطن میں اتر کر ان لذتوں کے اصل ماخذوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، وہ ان تمام لذتوں کے شدید ترین درجات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی لذتوں اور روحانی باطنی عالموں میں ان کے اصل ماخذوں کی صحیح مثال تو انگریزی زبان کے اس محاورے میں ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یعنی خدا نے انسان کے لیے محض یہ چھوٹی چھوٹی جزئی لذتیں نہیں بنائیں جو اسے باطنی سمندر کی سطح سے نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کے طور پر نظر آ رہی ہیں، بلکہ اس سمندر کے باطن میں تو لذت کے بڑے بڑے آئس برگ اور بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ اس لیے انسان جب جسمانی کثافتوں کے بنے ہوئے کپڑے اتار کر اپنے باطنی سمندر میں
غوطہ زن ہوتا ہے تو جتنا گہرائی میں اترتا جاتا ہے وہ لطیف سے لطیف تر ہوتا ہوا اتنا ہی پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس سمندر کے مشابہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی لطافت سمندر کی لطافت کے مساوی ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ گویا سمندر ہی بن جاتا ہے، اور یوں جس طرح یہ سمندر تمام آئس برگز کو اپنی آغوش میں لیے ہوتا ہے، اسی طرح لذتوں کے یہ تمام آئس برگز اور پہاڑ انسان کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔